میرے عزیز بچوں، آپ کو سب کو میری طرف سے پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز لاڑو NEP 2020 کے مطابق آج ہم استاد جو بھی سبق پڑھاتا ہے اسی میں سے گرامر وغیرہ، مذکر ہو، مونس ہو، ضد ہو یا واحد ہو، جمع ہو یا کوئی بھی گرامر کا لفظ ہو وہیں پڑھاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سکھاؤں گی آج تذکیر و تانیث، جنس کی رو سے اسم کی قسمیں۔ جنس کی رو سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مونس۔ مذکر مونس کی دو قسمیں ہیں، حقیقی تذکیر و تانیث یعنی جاندار اشیاء، غیر حقیقی تذکیر و تانیث یعنی بے جان اشیاء، یعنی مذکر مونس اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی حقیقی تذکیر و تانیث یعنی جاندار اشیاء، غیر حقیقی تذکیر و تانیث یعنی بے جان اشیاء، جو بے جان ہو، جن میں جان نہیں ہو، حقیقی میں جان ہوتا ہے، جاندار۔ مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جاتا ہے، مثلاً لڑکا دوڑتا ہے، ساجد لکھتا ہے، بیل گھاس کھاتا ہے وغیرہ۔ ان جملوں میں لڑکا، ساجد، بیل وغیرہ نر ہیں۔ مونس وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جائے، مثلاً نرگس لکھ رہی ہے، سعیدہ ہنستی ہے، فاطمہ تخت پر بیٹھی ہے، مرغی دانہ چگتی ہے، وغیرہ۔ ان جملوں میں فاطمہ، سعیدہ، نرگس اور مرغی مونس ہیں۔ یعنی میرے عزیز بچوں، آپ نے یہ پڑھا ہی ہوگا، یعنی فرسٹ میں، سیکنڈ میں وغیرہ وغیرہ ان جماعتوں میں، لیکن میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی کہ کس طرح حقیقی اور غیر حقیقی نر اور مادہ ہم استعمال کریں گے۔ حقیقی تذکیر و تانیث جو حقیقی ہیں، یعنی مذکر مونس میں نے لکھا ہے، مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، بھائی، بھابھی، داماد، بیٹی، بہنوئی، بہن، باپ، ماں، بھانجا، بھانجی، نواب، بیگم، خالو، خالہ، ماموں، ممانی، خاوند، بیوی، میاں، بیوی، غلام، باندی، کنوارا، کنواری۔ یہ یہاں پر اور ہیں، سسر، ساس، مرغا، مرغی، چچا، چچی، راجا، رانی، بکرا، بکری، پھوپھا، پھوپھی، شہزادہ، شہزادی، بیل، ہرن، ہرنی، ہاتھی، ہتھنی، اونٹ، اونٹنی، گھوڑا، گھوڑی، درزی، درزن، استاد، استانی، نائی، نائن، شیر، شیرنی، دلہا، دلہن، دادا، دادی، نانا، نانی، بیٹا، بیٹا، بہو، سالہ، سالی، جوگی، جوگن، حلوائی، حلوائین، پڑوسی، پڑوسن، سلطان، سلطانہ، خادم، خادمہ، عاقل، عاقلہ، محترم، محترمہ، صاحب، صاحبہ، شاعر، شاعرہ، چوہا، چوہیا، چوہا، چوہیا، چڈا، چڑیا، ناظم، ناظمہ، عابد، عابدہ، والد، والدہ، کتا، کتیا، بندر، بندریا، جیٹھ، جیٹھانی، دھوبی، دھوبن۔ اب میں آپ کو یہ کہنے جا رہی ہوں میرے عزیز لاڑو، میرے عزیز بچوں، غیر حقیقی یا بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث یعنی غیر حقیقی ہو، جن میں جان نہیں ہے۔ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے بارے میں جاننا ہو کہ یہ مذکر ہے یا مونس، تو اس لفظ کو جملے میں استعمال کیجیے تاہم خیال رہے کہ جملہ گرامر کے لحاظ سے درست ہو، یعنی بے جان اشیاء۔ الفاظ، جملے، تذکیر و تانیث، یعنی بے جان ہے ہوا، میرے عزیزو ہوا یہ بے جان ہے۔ جملہ میں نے بنایا، ہوا چلی، چلی سے واضح ہے کہ ہوا مونس ہے، یعنی ہوا چلی، چلی مونس ہے، چیم لام چھوٹی ہے، چلی سے واضح ہے کہ ہوا مونس ہے۔ پانی، پانی ٹھنڈا ہے، جملہ بنایا میں نے، پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا سے واضح ہے کہ پانی مذکر ہے،
یہ آپ میرے پیارے بچوں کو 10ویں جماعت میں اور 9ویں جماعت میں 8ویں جماعت میں بھی آتا ہے یہ سوال. دہی دہی کھٹا ہے. دہی کھٹا ہے یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دہی مذکر ہے. چائے میں نے چائے پی. چائے مونس ہے. میں نے چائے پی چائے مونس ہے. مسجد مسجد تعمیر ہوئی. مسجد مونس ہے. بہار بہار آئی. بہار مونس ہے. دھواں دھواں اٹھا. دھواں مذکر ہے. آسمان آسمان نیلا ہے. آسمان مذکر ہے. آسمان مذکر ہے. شام شام ہوئی. شام مونس ہے. صبح صبح ہوئی. صبح مونس ہے. دن دن بیتا یعنی میں نے یہ جملہ بنایا ہے. دن بیتا. بیتا سے واضح ہے کہ دن مذکر ہے. رات رات ڈھلی. رات مونس ہے. کاغذ کاغذ موٹا ہے. کاغذ مذکر ہے. مندر مندر تعمیر ہوا. مندر مذکر ہے. کتاب کتاب پڑھ لی. کتاب مونس ہے. بارش بارش ہوئی. بارش مونس ہے. دودھ دودھ میٹھا ہے. دودھ مذکر ہے. دودھ مذکر ہے. اب مجھے امید ہے کہ آپ میرے عزیز بچوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ غیر حقیقی یا بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کسے کرتے ہیں اور حقیقی تذکیر و تانیث کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اپنے نوٹ بک پر بھی لکھیں گے. اگر آپ کو کوئی بھی اگر آپ کو اور بھی کچھ کہنا ہے اس میں کچھ غلطی ہو تو مجھے معاف کرنا کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے. تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کمنٹ میں لکھنا. میرے عزیز بچوں کمنٹ بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا. خوش رہو آباد رہو پھولو اور پھلو باقی والسلام.